نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اس ویک کی آخری کلاس سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 سے 59 تک کی آیات کی سمری یعنی کہ مختصر خلاصہ اور اس کی چھوٹی سی تفسیر کریں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ رب العزت ان آیات کے اندر جو تیری خاص رحمت کا ہمارے انسانوں کے نام چھپا ہوا میسیج ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 57 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے کھاؤ، وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر صحرائے سینا میں جو بنی اسرائیل کو نعمتیں دی گئی ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، لیکن ان کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جزیرہ نمائے سینا میں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ اس دور میں بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ رکھا گیا تاکہ انہیں ہلاک ہونے سے بچایا جا سکے۔ ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کیا گیا، ان کے لیے پانی کے 12 چشموں کا بھی انتظام کیا گیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ کیا ہے؟ من سے مراد اوس ہے جو درخت یا پتھر پر گرتی تھی اور شہد کی طرح میٹھی ہوتی تھی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھے پانی کی طرح بھی ہے، اور جو کھمبی ہے وہ بھی من کی اسی قسم سے ہے جو بنی اسرائیل اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا تھا۔ سلوہ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا پرندہ تھا جسے یہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ یہود کو من و سلوہ کی غذائیں اس لیے دی گئی تاکہ وہ معاشی جد و جہد سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو ادا کرنے میں زیادہ مشغول رہیں۔ وہ ضرورت کی چیز پر قناعت کریں، لذتوں کی تلاش میں بھاگنے کی بجائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ سب سے بڑا فضل جو بنی اسرائیل پر ہوا وہ فکر معاش سے بے نیازی تھی تاکہ وہ پوری توجہ کے ساتھ دینی کاموں میں مشغول ہو سکیں۔ ان پر من و سلوہ کی نعمتیں نازل کی گئیں، انہیں عام تکلیفوں سے بچایا گیا، جنگل کی دھوپ سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ کیا گیا تاکہ انہیں کوئی مشقت باقی نہ رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مشن کو پورا کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو پاک چیزیں میں نے تمہیں دیں اور وافر مقدار میں دیں، اس اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو رزق تمہیں ملا ہے رزقناکم، وہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ رزق رب العزت کی طرف سے ملتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کھانے کے بارے میں اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کو قبول کرے، نہ کہ اپنی مرضی کے تابع بن جائے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیاری بات کی، وما ظلمونا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، نافرمانیاں کر کے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو نقصان نہیں پہنچا سکے، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمانیاں کی، ان کے دل سخت ہو گئے اور گناہوں کی کثرت بھی جاری رہی، یوں انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کا نقصان بھی انہوں نے خود اٹھایا۔ آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو بخش دے ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو جہاد نہ کرنے اور بزدلی اپنانے پر اللہ نے ان کو ملامت کی ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر آئے اور ارض مقدس جانے کا حکم ملا، تو اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیلیوں کی زمین بھی ان کو واپس دلائی جن پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو مار بھگاؤ اور ان سے جہاد کرو کیونکہ وہ کافر ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے نامردی دکھائی اور جہاد سے صاف انکار کر دیا۔ آخر کار ان کو اس جرم کی سزا ملی اور وادی تی میں مدتوں وہ پھرتے رہے، اور وہ اس وادی میں یوں گھومتے رہے۔ اس کا ذکر سورۃ المائدہ میں بھی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس قریہ سے مراد بیت المقدس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 21، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ مختصر ابن کثیر میں بھی کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل سیدنا یوشع بن نون کے ساتھ 40 سال سرگرداں رہنے کے بعد وہاں سے نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس پر جمعے کی شام کو شاندار فتح نصیب فرمائی، بلکہ سورج کو بھی فتح کی خاطر تھوڑی دیر ٹھہرائے رکھا۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو سورج غروب ہوا۔ فتح کے بعد حکم ہوا کہ اب تم اس شہر میں اپنی فتح کے شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ حق تعالیٰ نے شاندار فتح نصیب فرمائی اور تمہارا ملک تمہارے ہاتھوں میں دے دیا اور وادی تی سے صحیح سلامت نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل پر یہ انعام تھا کہ نافرمانیوں کے بعد بھی انہیں حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس میں سے خوب کھاؤ جہاں جہاں سے تمہارا دل چاہے، لیکن اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، سجدے سے مراد جھکے ہوئے داخل ہونا ہے کہ وہ اس حالت میں بستی میں داخل ہوں کہ ان پر خشوع طاری ہو۔ یہ حکم اس لیے دیا کہ صحرا سے نجات ملنے پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں اور شکر ادا کریں، یعنی تکبر کی بجائے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے، اس سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں۔ ایک کلمہ وقولوا حطۃ، اور کہو بخش دے،
یہ کلمہ امید اور استغفار کا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور اس سے پہلے جو تم نافرمانیاں کر چکے ہو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ایک اور انعام وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ احسان کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہر حکم کو حسن و خوبی سے انجام دیتے ہیں، نہ حکم بدلتے ہیں نہ کام میں نقص رہنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا پیارا قانون ہے کہ احسان کرنے والوں کو وہ دوسروں سے زیادہ دیتا ہے، ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے، ان کے مطالبات سے زیادہ دیتا ہے، اور دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بے شمار اجر سے نوازتا ہے۔ آیت نمبر 59 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا اسے بدل ڈالا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزم من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد فتح کے بعد جو ان کا شکر کی بجائے نافرمانی کا رویہ تھا اس کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے فتح کے بعد شکر کی بجائے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور یہی ظالم شروع سے کرتے آ رہے تھے۔ پھر جو ان لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل ڈالا، اللہ کی بات کو ہی بدل ڈالا، کیونکہ سب قول کو بدلنے والے نہیں تھے۔ قولا غیر الذی قیل لہم، اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماں سوا۔ صحیح بخاری شریف 4479 نمبر پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں اور حطوۃ کہتے ہوئے، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن وہ الٹا اپنی سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ حطت کو بدل دیا اور کہا حبۃ فی شعرہ، یعنی دل لگی کے طور پر کہنے لگے کہ دانہ بال کے اندر ہونا چاہیے۔ بات کا بدلنا انسان کے تکبر اور سرکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس انسان کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک بڑے شہر اللہ نے ان کے قبضے میں دے دیا اور اللہ کا حکم تھا کہ عاجزی سے داخل ہوں، مگر وہ تفریح کلمات بولنے لگے، انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور بغاوت کی وجہ سے عذاب نازل کر دیا۔ صحیح مسلم شریف 2218 نمبر پہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر یا اگلیوں امتوں پر بھیجا گیا، بما کانوا یفسقون، جو اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہود اخلاقی کردار کے اعتبار سے پستی کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ یہود کے اندر ڈٹھائی کا رویہ پیدا ہو گیا تھا، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہم ہی نجات یافتہ گروہ ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے لیے خاص ہے۔ پھر ان کی بے حسیاں بڑھی اور انہوں نے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دیں، جس کے بدلے ان کو یہ عذاب بھگتنا پڑا۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔